السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی نگری۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ بہت ہی خوف زدہ ہے۔ یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں راولپنڈی سے زہیب نے بھیجا ہے۔ یہ واقعہ ان کے چچا زاد بھائی کے ساتھ پیش آیا، جس کا نام زین ہے۔ زین کی فیملی میں ان کی 3 بہنیں اور ماں باپ ہیں۔ زین یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ اس کی لائف بھی جیسے دوسرے نارمل لوگوں کی طرح گزر رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں زین کی انگیجمنٹ ہونے والی تھی۔ جس دن زین کی انگیجمنٹ تھی، اس دن کچھ ایسا ہوا جو سب کے لیے حیرت انگیز تھا۔ جس دن زین کی انگیجمنٹ تھی، اس دن ہی وہاں عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ میں اور زین ہال کی ڈیکوریشن کے لیے پھول لے کر آئے۔ ہم وہ ہال میں رکھ کر دوسرے کاموں کے لیے کچھ دیر کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ جب ہم واپس آئے تو ہم ہکے بکے رہ گئے۔ ہم نے کیا دیکھا؟ جو پھول ہم ڈیکوریشن کے لیے لائے تھے وہ زمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان پھولوں کو اپنے پیروں تلے مسل کر رکھ دیا ہو، اور اب وہ پھول استعمال کے قابل نہیں تھے۔ ہم دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہم نے سب سے پوچھا، مگر کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہ تھا۔ یہ بات ہمارے لیے پریشانی کا باعث تھی، مگر خوشی کے اس موقع پر ہم کسی اور کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہیں زین نے مجھے بتایا کہ جب سے میری انگیجمنٹ کی بات شروع ہوئی ہے، میں خود کو بے چین محسوس کرتا ہوں۔ مجھے بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے جو ہر وقت میرے ارد گرد رہتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے بھی بے چینی سے ڈر کے مارے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ دن گزر گیا، دوسرے دن زین اپنے آفس میں گیا تو وہاں اس کی عجیب حالت ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کا چیک اپ کروایا تو ہر چیز نارمل تھی، لیکن اس کے بعد زین کی زندگی میں کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ وہ ہر وقت غصے میں گھر والوں سے علیحدہ رہنے لگا۔ وہ اس قدر غصیلا ہو گیا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتا تھا۔ گھر والوں اور گھر کی چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ خود کو بھی نقصان پہنچا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اچانک ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ زین شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ ان تمام واقعات کی وجہ سے اس کی انگیجمنٹ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ گھر والوں سمیت ہم سب بھی زین کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق زین بالکل ٹھیک تھا، لیکن کہیں سے بھی اس کی یہ حالت نارمل انسانوں کی طرح نہ تھی۔ اب جو ہمارے پاس آپشن تھا، پیر بابا کے پاس لے کر جانے کا تھا۔ ہم سب ان باتوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، انہوں نے ہمیں ان کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا۔ ہم زین کو لے کر پیر بابا کے پاس گئے۔ انہوں نے زین کو دیکھ کر ہی ہمیں باہر جانے کا کہا اور زین کو بٹھا کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ ہم باہر بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اندر سے ہمیں عجیب و غریب خوفناک عورت کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب یہ سن کر بہت خوف زدہ اور ہکے بکے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ پیر صاحب نے ہمیں اندر آنے کا کہا۔ ہم اندر گئے تو زین کو پسینے میں لت پت خاموشی سے کونے پر بیٹھا دیکھا۔ پیر صاحب نے ہمیں جو بات بتائی وہ سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ پیر صاحب نے کہا کہ زین کی یہ حالت اس کے اندر موجود ایک چڑیل نے کی ہے، جو زین پر عاشق ہو گئی ہے اور اب وہ اس کے پیچھے پیچھے ہے۔
जैसे ही ज़ैन की मंगनी हुई है। ये ज़ैन को तकलीफ़ पहुंचा रही है और अपने गुस्से का इजहार कर रही है। पीर साहब एक मोतबर पीर हैं और इन्होंने सैकड़ों लोगों को इस हालत से निकाला है, लेकिन इन्होंने ज़ैन के अंदर मौजूद चुड़ैल को निकालने की कोशिश की तो इस चुड़ैल ने ये ज़ाहिर कर दिया अब वो ज़ैन को इसी सूरत में छोड़ सकती है जब वो ज़ैन को ख़त्म कर देगी, वरना वो ज़ैन को कभी नहीं छोड़ेगी। पीर साहब ने ज़ैन के गुस्से को कम करने के लिए घर वालों को औरादो वज़ाइफ बताए, जिसको पढ़कर ज़ैन के गुस्से को काबू किया जा सकेगा। घर वालों ने जब वज़ाइफ शुरू किए तो ज़ैन पहले से ज़्यादा गुस्सा होने लगा और घर वालों के साथ साथ ज़ैन ख़ुद को भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगा। हमने ये बात जब पीर साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही हल है। अगर आप ज़ैन को बचाना चाहते हैं तो आपको ज़ैन को अलग करना पड़ेगा। जो वज़ाइफ मैंने आपको दिए हैं वो आप अलग पढ़ती रहें और ज़ैन को वो चुड़ैल छोड़ देगी। अगर हमने जल्दबाजी की तो वो चुड़ैल ज़ैन पर आशिक है, ज़ैन को मारे बगैर नहीं छोड़ेगी और अब ज़ैन बराबर वाले अपार्टमेंट में रहता है। इस बात को कुछ महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ज़ैन इस चुड़ैल के साए में है। लेकिन उन वज़ाइफ से ज़ैन पहले से अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा है। हमें उम्मीद है कि चुड़ैल अल्लाह ताला के बाबरकत नामों के तुफ़ैल ज़ैन का पीछा छोड़ देगी। ये हमारी ज़िंदगी का खौफनाक वाक़या है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ज़ैन को इस मखलूक से जल्द छुटकारा मिले और अल्लाह ताला हम सब को भी इस मखलूक के शर से महफूज रखे, आमीन। और आखिरी में हम ज़ुहैब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की खौफनाक वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।